ایک واقعہ سنا دوں، اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میں آپ کو بتاؤں عاشق رسول کیسے ہوتے ہیں، نبی کی آل کے عاشق کیسے ہوتے ہیں، اور عاشق رسول کہتے کسے ہیں۔ خالی دعوے سے کام نہیں چلتا۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں، آپ یہ واقعہ اپنے دل کے کانوں سے سماعت کریں۔ نام یاد رکھیں، نام ہے ربیع بن سلیمان۔ کیا نام ہے؟ ربیع بن سلیمان۔ یہ عراق ملک کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے۔ سچے عاشق رسول تھے۔ مدینہ جانے کی تڑپ ہمیشہ دل میں رہتی تھی۔ حج کے دن آتے تو اور زیادہ بے چین ہو جاتے۔ غربت کے ہاتھوں مجبور تھے۔ یہی تمنا کھائے جاتی تھی کہ کسی دن رسول کے روضے پر حاضری ہو جائے اور بیت اللہ شریف کا طواف کر سکوں۔ غریبی نے ستایا تھا۔ محنت و مزدوری کرتے اور حج کے لیے پیسہ بچاتے ہیں، روضہ رسول پر حاضری کے لیے پیسہ جمع کرتے ہیں۔ جو بھی مزدوری ملتی ہے کچھ پیسہ خرچ کے لیے روکتے ہیں اور کچھ حج کے لیے جمع کر دیتے ہیں۔ دن گزرتے گئے، راتیں بیتتی گئیں، آخر کار اتنے پیسے جمع کر لیے جو حج پر جانے کے لیے کافی ہوتے۔ اب اس دن کا انتظار کرنے لگے کہ کس دن وہ دن آئے جب میں اپنی بستی سے اپنے گھر سے حج کے لیے جاؤں۔ وہ دن بھی آ گیا کہ لوگ اب قافلوں کی صورت میں حج کے لیے روانہ ہونے لگے۔ ربیع بن سلیمان کی بستی سے بھی ایک قافلہ حج کے لیے روانہ ہوا جو چند افراد پر مشتمل تھا۔ پوری بستی کے لوگوں نے، سبھی گاؤں والوں نے اس قافلے کو خوشی کے ساتھ روانہ کیا۔ ربیع بن سلیمان کے قافلہ میں ان کے اپنے حقیقی بھائی بھی تھے۔ یہ قافلہ گاؤں سے نکلا اور کوفہ شہر میں پہنچا۔ وہاں جا کر رک گیا۔ رکنے کی وجہ یہ تھی کہ پہلے لوگ پیدل یا اپنی سواری پر سفر کرتے تھے۔ ہوائی جہاز تو تھے نہیں، موٹر کاریں تو تھی نہیں، نہ ٹرینیں تھیں۔ جس کے پاس اپنی سواری ہوتی، گھوڑا یا اونٹ، تو وہ ان سے سفر کرتا، اور جن کے پاس اپنی سواری نہ ہوتی وہ پیدل سفر کرتا۔ ربیع بن سلیمان کا قافلہ کوفہ میں پہنچ گیا اور کوفہ میں رک گیا۔ رکنے کی وجہ یہ تھی کہ قافلے آس پاس کی بستی کے اکٹھے ہوتے، پھر ساتھ چلتے۔ چور ڈاکوؤں کا خطرہ بے حد ہوتا تھا۔ اگر کم لوگ ہوتے تو چور ڈاکو حملہ کر دیا کرتے اور قافلے کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ یہ قافلہ اور قافلے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ ربیع بن سلیمان کا قافلہ جو ہے اور قافلہ آنے کا انتظار کرنے لگا کہ اور قافلے آ جائیں، ہم اکٹھے ہو کر یہاں سے جائیں۔ ربیع بن سلیمان کا قافلہ کوفہ میں ہی رکا ہے۔ ربیع بن سلیمان اسی دوران کوفہ کے بازار میں جاتے ہیں۔ کچھ ضروری سامان کو خریدنے کے لیے بازار میں پہنچے، مگر بازار میں گھومتے ہیں، بازار سے نکل گئے، یہاں تک کہ کوفہ کی بستی سے بھی تھوڑا نکل گئے۔ بہت خوش تھے، مسرت و شادمانی کا یہ عالم تھا کہ ٹہلتے ٹہلتے کوفہ کی بستی سے تھوڑا آگے نکل گئے۔ چل رہے ہیں، نظر کو اوپر اٹھا کر دیکھا تو کافی دور پر ایک انسان نظر آتا ہے جو نقاب پوش ہے، جس کو سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ یہ کون ہے۔ پھر خیال آیا چھوڑو کوئی بھی ہو، ہونے دو، مگر تھوڑا اور آگے بڑھے تو پھر جب نظر پڑی اب صاف نظر آنے لگا یہ عورت ہے جو نقاب پوش ہے، نقاب سے چہرہ اور بدن ڈھکا ہوا ہے۔ جب تھوڑا سا غور سے دیکھا تو آنکھوں نے کیا دیکھا کہ اس نقاب پوش عورت کے پاس ایک مردہ جانور پڑا ہوا ہے۔ اس مردہ جانور سے وہ گوشت کے ٹکڑے کاٹتی ہے اور جو اس کے پاس میں موجود برتن ہے اس میں رکھ لیتی ہے۔ ربیع بن سلیمان
سلیمان سوچنے لگے یہ مردہ جانور کا گوشت کیوں کاٹ رہی ہے؟ کہیں یہ عورت اس گوشت سے کاروبار تو نہیں کرتی؟ حاجیوں کے قافلے آ رہے ہیں، کہیں اس کا ہوٹل تو نہیں کہ گوشت بنا کر حاجیوں کو کھلاتی ہو؟ ربیع بن سلیمان سوچ میں پڑ جاتے ہیں اور چھپ کر دیکھنے لگتے ہیں اس عورت کو۔ جتنا گوشت چاہیے تھا اس عورت نے اس مردہ جانور سے اتنا گوشت کاٹ کر اپنے برتن میں رکھ لیا اور اس گوشت کو لے کر وہاں سے چل دی۔ ربیع بن سلیمان سوچ میں پڑے ہوئے ہیں کہ کیا کیا جائے، اس عورت کا پیچھا کیا جائے، معلوم تو کیا جائے کہ یہ عورت گوشت کا کیا کرتی ہے۔ ربیع بن سلیمان اس عورت کا اس انداز سے پیچھا کرنے لگے کہ اس کو احساس نہ ہو کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ عورت دور سے جنگل کا چکر کاٹ کر کوفہ شہر کی ایک محلے میں داخل ہو کر گلیوں سے گزر کر ایک پرانی حویلی کے پاس آ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور اس حویلی کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے۔ حویلی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حویلی جو ہے کسی رئیس زادے کی رہی ہوگی، اور اس حویلی کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے۔ مکان کے اندر سے آواز آتی ہے، دروازے پر کون ہے؟ اس عورت نے کہا اے میری بچیوں، دروازے پر تمہاری ماں ہے، دروازہ کھولو۔ دروازہ ان لڑکیوں نے کھول دیا، وہ عورت مکان میں داخل ہوئی، دروازہ بند کر دیا گیا۔ ادھر ربیع بن سلیمان جو پیچھا کرتے ہوئے پاس ہی میں چھپے ہوئے تھے دوڑ کر دروازے کے پاس آ جاتے ہیں اور اب سوچنے لگتے ہیں کہ دروازے میں جھانکنا، کسی غیر کے دروازے میں جھانکنا، کسی دوسرے کے دروازے میں جھانکنا تو منع ہے۔ دل نہیں مانتا، اپنے آپ سے کہتے ہیں کہ کسی دروازے میں جھانکنا منع تو ہے، مگر یہ تو معلوم کروں یہ عورت مردار کا گوشت سے کہیں کاروبار تو نہیں کرتی، کہیں حاجیوں کو تو نہ کھلاتی ہے جو قافلے حج کے لیے آ رہے ہیں۔ کوفہ میں سوچو وچار کے بعد فیصلہ کیا، معاملہ تو دیکھ ہی لے کہ کیا ہے۔ دروازے میں جھانکا، اپنے کان لگا دیے، جب کان لگائے تو کیا دیکھتے ہیں، جب کان لگائے تو ہلکی ہلکی سی سرگوشی کانوں میں گونجتی ہے۔ وہ عورت جو مکان کے اندر داخل ہوئی تھی، مردار کا گوشت لے کر داخل ہوئی تھی، وہ اپنی بچیوں سے کہہ رہی ہے اے بچیوں، اللہ نے کھانے کا انتظام کر دیا ہے، اللہ نے تمہارے لیے کھانے کا انتظام کر دیا ہے، اے میری بچیوں اب اس گوشت کو بھون لو اور اس کو کھاؤ، اپنی جان بچاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ ربیع بن سلیمان کے کانوں میں جب ہلکی ہلکی یہ آواز آئی، دروازہ کھٹکھٹا دیا، اندر سے آواز آئی دروازے پر کون ہے؟ ربیع بن سلیمان نے آواز دی میں مسافر ہوں، اے میری بہن اس گوشت کو مت کھاؤ، یہ مردار کا گوشت ہے، مذہب اسلام میں مردار کا کھانا حرام ہے۔ اس عورت نے اندر سے آواز دی یہ ہمیں بھی معلوم ہے کہ مردار کا گوشت کھانا حرام ہے مذہب اسلام میں، مگر ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ جب جان کے لالے پڑے ہوئے ہو، جب جان پر بن آئے تو اسلام نے یہ بھی اجازت دی ہے کہ جان بچانے کے لیے حرام چیزیں بھی حلال ہو جاتی ہیں۔ ربیع بن سلیمان نے کہا آپ یہ سب جان بچانے کے لیے کر رہی ہے؟ اندر سے اس عورت کی آواز آئی ہاں ہم یہ مردار کا گوشت جان بچانے کے لیے کھا رہے ہیں، 3 دن سے میں نے اور میری بچیوں نے کچھ نہیں کھایا ہے۔ اے میرے بھائیوں، اے میری بہنوں، اے میرے دوستوں، اے میرے عزیز و قارب، سنو ذرا غور تو کرو، اگر ہمیں ایک وقت کا کھانا نہ ملے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں، بے قرار ہو جاتے ہیں، صبر کا دامن ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے، ہم گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں۔ مگر اس پاک باز عورت کو تو دیکھو کہ 3 دن سے نہ اس نے کچھ کھایا ہے نہ اس کی بیٹیوں نے کھایا، مگر اپنی بچیوں سے کہتی ہے اے میری بچیوں اس گوشت کو بھون لو، کھا لو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ اکبر، ذرا غور تو کرو میرے بھائیوں، کیا گزر رہی ہوگی ان بچیوں پر، ان بچیوں پر کیا گزر رہی ہوگی۔ اس عورت نے کہا اے مسافر،
ہم یہ سب جان بچانے کے لیے کر رہے ہیں، جان بچانے کے لیے اس گوشت کو کھا رہے ہیں۔ اے مسافر سن، ہمارے حالات یہ نہیں تھے۔ اے مسافر سن لے، میرا ان بچیوں کا باپ جو تھا، میری ان بچیوں کا باپ سید تھا، آل رسول تھا، ہم بھی کبھی کھاتے پیتے گھر کے ہوتے تھے۔ ان بچیوں کے باپ کا جب انتقال ہوا تو جو وہ پونجی چھوڑ کر گیا اس سے ہمارا کافی وقت گزر گیا۔ جب وہ پونجی ختم ہو گئی تو میں محلے میں لوگوں کے برتن صاف کرتی، لوگوں کے گھروں میں جا کر لوگوں کے کپڑے دھوتی، دوسروں کے گھروں کا کام کرتی، اس سے ہمارا گزارا چلتا رہتا۔ اللہ اکبر، اب کہیں کام نہیں ملا۔ 3 دن سے میری لڑکیوں نے کچھ نہیں کھایا ہے، میری لڑکیوں نے کچھ بھی نہیں کھایا، کھانے کے نام سے ایک اناج کا دانہ تک ہماری لڑکیوں کے منہ میں نہیں پہنچا۔ مجبوراً یہ قدم اٹھایا ہے جو سمردار کا گوشت لے کر آئی ہو۔ ہم سید ہیں، اے مسافر سن تو صحیح، ہم سید ہیں اور یہ ہماری خاندانی غیرت کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے دیتی۔ ہم زکات نہیں کھا سکتے، ہم صدقہ نہیں کھا سکتے، ہم مجبور ہیں۔ ربی بن سلیمان نے جب اس عورت کی درد بھری باتیں سنی، آنکھوں سے ساون بھادو کی برسات ہونے لگی، کہنے لگے، آنکھوں سے ساون بھادو کی برسات ہونے لگی۔ اب ربی بن سلیمان کو ایک لمحہ کے لیے چین نہیں آ رہا، سوچنے لگتے ہیں اے نبی، اے ربی، تم حج پر جا رہے ہو، جس نبی کی آل جو ہے اس حالات سے گزر رہی ہو، اس نبی کے روضے پر تم کون سا منہ لے کر جاؤ گے؟ اللہ اکبر، ربی بن سلیمان کے پیروں سے زمین نکل جاتی ہے۔ ربی بن سلیمان ایک دم اس دروازے کو چھوڑتے ہیں اور بہت تیزی کے ساتھ اپنے قافلے میں آ جاتے ہیں، اور آنے کے بعد اپنے بھائی سے کہتے ہیں، اے میرے بھائی، جو میری رقم تمہارے پاس جمع ہے وہ مجھے دے دو۔ بھائی نے کہا، بات کیا ہے؟ بات تو بتا، بہت تیزی میں لگ رہا ہے۔ بھائی، میں بتاؤں گا نہیں، مجھے میری رقم دے دو۔ بتا تو صحیح کیا بات ہے؟ نہیں بتاؤں گا، مجھے میری رقم دے دو۔ بھائی نے رقم تو دے دی۔ اب کہا، بھائی یہ تو بتا دے، رقم تو تو نے لے لی ہے، مگر یہ تو بتا دے یہ رقم لینے کی وجہ کیا ہے؟ گھر سے لے کر یہاں تک تو میں ساتھ لے کر آیا تھا، اچانک تو نے اس رقم کا سوال کیوں کر دیا؟ تو ربی بن سلیمان نے کہا، اے بھائی، اب میں حج پر نہیں جاؤں گا۔ اللہ اکبر، ربی بن سلیمان کے بھائی نے جب یہ کہا، ربی بن سلیمان نے جب یہ کہا تو ربی بن سلیمان کو اپنے کانوں پر یقین ہی نہ ہوا کہ میرا بھائی یہ کہہ رہا ہے جو بچپن سے اپنے دل میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بسائے ہوئے ہیں، جو بچپن سے روضہ رسول پر حاضری کی تمنا کیے ہوئے ہیں، آج موقع ملا ہے جانے کا، اور یہ اچانک کہہ رہا ہے کہ میں حج پر نہیں جاؤں گا۔ ربی بن سلیمان سے ان کے بھائی کہتے ہیں، اے میرے بھائی، حج پر کیوں نہیں جائے گا؟ اے میرے بھائی، کیا کہہ رہا ہے؟ حج پر نہیں جائے گا؟ نہیں جاؤں گا۔ اب لوگ جو ان کے قافلے کے لوگ ہیں ربی بن سلیمان کو سمجھاتے ہیں، اے ربی بن سلیمان، تمہاری بچپنے سے تمنا تھی، تمہاری بچپنے سے آرزو تھی، تمہاری بچپنے سے یہ خواہش تھی کہ حج پر جاؤں، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضے کی زیارت کروں، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں حاضری دوں۔ اے ربی بن سلیمان، اب اچانک تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ اکبر، ربی بن سلیمان کہتے ہیں، کچھ نہیں ہوا، جانا نہیں تو جانا نہیں۔ اب جو ان کے قافلے کے لوگ ہیں انہیں سمجھاتے ہیں، اے ربی بن سلیمان، حج کے یہ فضائل ہیں، حج کی یہ فضیلت ہے، حج کی یہ فضیلت ہے۔ کسی نے کچھ بتایا، کسی نے کچھ بتایا، کسی نے کچھ بتایا، مگر ربی بن سلیمان کہتے ہیں، مجھے سب معلوم ہے، اب مجھے حج پر نہیں جانا ہے۔ اللہ اکبر، آپس میں چیمیں گوئیاں شروع ہو جاتی ہیں، آپس میں چیمیں گوئیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ قافلے والے برا بھلا کہنے لگتے ہیں۔ کسی نے کہا، ہو سکتا ہے ربی کو لڑکی پسند آ گئی ہو، شادی کرنا چاہتا ہو۔ کسی نے کہا، یہ ایسا ہی ہے، دکھاوا کر رہا تھا۔ کسی نے کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ ربی بن سلیمان نے اپنی رقم لی۔ مختصر یہ ہے کہ ربی بن سلیمان اپنی رقم لینے کے بعد اور اپنے قافلے سے نکل جاتے ہیں، اپنے قافلے والوں سے ہٹ جاتے ہیں اور سیدھا بازار کا رخ کرتے ہیں۔ بازار میں پہنچنے کے بعد ربی بن سلیمان بازار سے کچھ اناج خریدتے ہیں، کچھ کپڑا خریدتے ہیں اور بوری میں ڈال لیتے ہیں، اور جو نقدی بچتی ہے وہ بھی بوری میں ڈال دیتے ہیں، اور بہت تیزی کے ساتھ اپنے کاندھوں پر اٹھا کر ربی بن سلیمان جو ہے وہ بازار سے چل دیتے ہیں اسی سیدہ کے مکان کی طرف۔ بہت تیزی کے ساتھ چلتے ہوئے اس سیدہ کے مکان کے دروازے پر آ گئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، اب دروازے پر کون ہے؟ اللہ اکبر،
اکبر. ربیع بن سلیمان کہتے ہیں میں وہی مسافر ہوں جو ابھی کچھ دیر پہلے آیا تھا. ربیع بن سلیمان سے وہ سیدہ کہتی ہے, وہ ان بچیوں کی ماں کہتی ہے, اے مسافر تمہیں دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اے مسافر تمہیں تو معلوم ہے, تم نے تو ہماری کہانی سن لی ہے, تم نے تو ہمارا درد سن لیا ہے, تم نے تو ہمارا بیان سن لیا ہے کہ ہم کتنے مجبور ہیں, کتنے پریشان ہیں. اے ربیع, اے مسافر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, ہمارے پاس صرف ہماری عزت ہی محفوظ ہے. اگر تم بار بار ہمارے گھر کے چکر لگاؤ گے تو محلے والے ہمارے کردار پر شک کریں گے, ہمارے کریکٹر پر شک کریں گے. اے مسافر یہاں سے واپس چلے جاؤ, کبھی دوبارہ ہمارے دروازے پر نہیں آنا. اللہ اکبر. ربیع بن سلیمان کہتے ہیں اے خاتون, اے خاتون صرف ایک بار دروازہ کھول دو, دوبارہ کبھی تمہارے دروازے پر نہیں آؤں گا. اللہ اکبر. ربیع بن سلیمان بار بار اصرار کر رہے ہیں, دروازہ نہیں کھولا جا رہا. ربیع بن سلیمان بار بار اصرار کر رہے ہیں, دروازہ نہیں کھولا جاتا ہے. ربیع بن سلیمان کہتے ہیں اے سیدہ تمہیں تمہارے نانا جان کا واسطہ دروازہ کھول دو. نانا جان کا واسطہ جب سنا ہے دروازہ کھول دیا. ربیع بن سلیمان اس شان کے ساتھ گھر میں داخل ہوتے ہیں کہ کاندھے پر اناج کی بوری ہے, اس بوری میں کچھ نقدی بھی ہے, کپڑے بھی ہیں. گھر میں داخل ہوئے اور اس سیدہ سے کہا اے میری بہن, اے میری نبی کی آل, اے میرے نبی کی اولادو, میں تمہارے لیے یہ تحفہ لے کر آیا ہوں, میں تمہارے لیے یہ اناج لے کر آیا ہوں, میں تمہارے لیے نذرانہ لے کر آئے ہوں. یہ زکوٰۃ نہیں ہے, یہ صدقہ نہیں ہے, یہ ہدیہ ہے, اسے قبول فرماؤ. اور یہ مردار کا گوشت مت کھانا, اور اسے قبول فرما لو, بناؤ اور اسے کھاؤ. اے میری بہن میں حج کے لیے جانا چاہتا تھا, حج کے لیے گھر سے نکلا تھا. میں نے جب تمہارے حالات کو دیکھا ہے, جب تمہارے حالات کو دیکھا تو میں تڑپ گیا, میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ جس نبی کی آل ان حالاتوں سے گزر رہی ہو, جس نبی کی اولاد ان حالاتوں سے گزر رہی ہو, جس نبی کی اولاد ان حالاتوں سے گزر رہی ہو, میں کیسے حج کو جا سکتا ہوں, میں کیسے اس نبی کو اپنا منہ دکھاتا, میں کیسے دیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دیتا. اللہ اکبر. میری جو بھی رقم تھی, جتنی میں نے جمع کی تھی, میں سب کا, میں نے کچھ کا اناج لیا ہے, کچھ کے کپڑے لیے ہیں, اور جو رقم بچی سی بوری میں رکھتی ہے. اے میری بہن اسے قبول فرما لو. اللہ اکبر. اس سیدہ نے وہ تحفہ قبول فرما لیا. اب ان بچیوں کی ماں اسے دعا دیتی ہے. اللہ اکبر. اسے دعا دیتی ہے, اور دعا کیا دیتی ہے, اور کہنے لگتی ہے اے مسافر تم حج پر جانا چاہتے تھے نا, تم حج پر جانا چاہتے تھے, میں تمہارے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی تمہیں حج کا ثواب عطا فرمائے. اب اس عورت کی, اس سیدہ کی بچیوں نے, سیدہ کی جو 4 بچیاں ہیں, ایک بچی دعا دیتی ہے کہ اے ربیع بن سلیمان تم حج پر جانا چاہتے تھے اور تم نے ہماری مدد کی. اے ربیع بن سلیمان اب تم ہماری وجہ سے حج پر نہیں جا رہے ہو, میں اللہ تعالی سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی تمہیں اسی سال حج نصیب فرمائے. اب دوسری بیٹی دعا دیتی ہے اے ربیع بن سلیمان میں دعا دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حج نصیب فرمائے. اب تیسری بیٹی دعا دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہر سال حج نصیب فرمائے. چوتھی بیٹی نے دعا دی کہ اے مسافر, اے ربیع تم نے جو ہماری خدمت کی ہے, اب میں تمہارے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ, اب میں تمہارے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہارا حشر میرے نانا جان کے ساتھ فرمائے. سبحان اللہ. ربیع بن سلیمان وہاں سے چلے آتے ہیں, حج کے قافلے حج کو چلے جاتے ہیں. ربیع بن سلیمان کوفہ میں رک جاتے ہیں, سوچنے لگتے ہیں اگر گاؤں واپس گیا تو لوگ کیا کہیں گے, چیمے گوئیاں کریں گے, لوگ برا بھلا کہیں گے, اور میں برداشت نہیں کر پاؤں گا. میں یہیں رک جاتا ہوں, اور جب حج کے
قافلے واپس آئیں گے ان کے ساتھ چلا جاؤں گا، جب تک پرانی بات ہو جائے گی لوگ بھول جائیں گے، کم تانے دیں گے۔ مختصر یہ ربیع بن سلیمان وہیں رک جاتے ہیں، اب انتظار کرنے لگتے ہیں حج کے قافلے کب واپس آئیں، اور ایک مسجد میں صفائی کرنے لگتے ہیں۔ محلے والے کھانے پینے کا بندوبست کر دیتے ہیں۔ ربیع بن سلیمان اپنے دن گزارنے لگتے ہیں، اپنے دن کاٹنے لگتے ہیں، دن کٹتے جاتے ہیں، راتیں بیتتی جاتی ہیں، آخر کار حج کے قافلے واپس آنے لگتے ہیں۔ ربیع بن سلیمان کے دل میں خیال آیا کہ حج کو تو نہیں جا پایا، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری تو نہیں ہوئی، چلو ربیع ان آنکھوں کا ہی دیدار کر لو جو روضہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھ کر آئی ہے۔ ربیع بن سلیمان نے حاجیوں کے قافلے میں ملنے کے لیے چلے گئے، پہلے ہی شخص سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا ربیع تم یہاں کب پہنچ گئے؟ تم مجھے میدان عرفات میں ملے تھے، تم نے کہا تھا ابھی آتا ہوں، اس کے بعد میں نے تمہیں بہت ڈھونڈا مگر تم اب مل رہے ہو، وہاں کہیں نظر نہیں آئے۔ ربیع بن سلیمان نے جس سے بھی ملاقات کی، جس سے بھی ملے، جس سے ملاقات کی، جس سے ملتے ہیں، ہر شخص یہی کہتا ہے اے ربیع بن سلیمان تم ہمیں وہاں ملے تھے، اور کہتے ہیں تم نے کہا تھا ابھی آتا ہوں، پھر واپس پلٹ کر نہیں آیا۔ ملاقات ہو رہی ہے، سینکڑوں لوگوں نے یہی کہا اے ربیع تم وہاں ملے تھے، اور جب اپنے بھائی سے ملاقات کی تو بھائی نے کہا اے ربیع جب تجھے حج پر جانا ہی تھا، جب تجھے اکیلے جانا تھا، ہمارے قافلے کے ساتھ نہیں دوسرے قافلے والوں کے ساتھ جانا تھا تو کہہ دیتا، اتنا کرنے کی ضرورت کیا تھی، اتنا ناٹک کرنے کی ضرورت کیا تھی، تو مجھے وہاں ملا تھا اور تو نے یہ کہا تھا ابھی آتا ہوں، واپس تو نے اپنی شکل نہیں دکھائی، اب یہاں شکل دکھا رہا ہے۔ ربیع بن سلیمان حیران ہے، پریشان ہے، میں حج پر نہیں گیا، یہاں سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ تم حج پر مجھے وہاں ملے تھے، تم میدان عرفات میں ملے تھے، تم منا میں ملے تھے، تم صفا و مروہ میں ملے تھے، تم اس مقام پر ملے تھے۔ اللہ اکبر، ربیع بن سلیمان حیران ہے، پریشان ہے۔ ایک شخص سے ایسے ملاقات ہو جاتی ہے کہ ربیع بن سلیمان کی اس سے جب ملاقات ہوئی، اس شخص نے کہا اے ربیع تم مجھے مسجد نبوی میں باب جبریل کے پاس ملے تھے اور تم نے یہ تھیلا دیا تھا اور مجھ سے کہا تھا یہ میرا سامان پکڑ لو ابھی آتا ہوں، میں نے تمہیں بہت ڈھونڈا، بہت تلاش کیا، پھر تم مجھے کہیں نظر نہیں آئے، اب مل رہے ہو، یہ اپنا سامان لے لو۔ اللہ اکبر، ربیع بن سلیمان اور زیادہ حیران ہے اور زیادہ پریشان ہے کہ میں حج پر نہیں گیا، میں حج پر نہیں گیا اور یہ ہزاروں لوگ گواہی دے رہے ہیں، اور تو اور حد تو اب ہو گئی کہ اس نے یہ تھیلا تک دے دیا ہے۔ ربیع بن سلیمان نے وہ تھیلا تو لے لیا مگر بہت حیران ہے، پریشان ہے، اب یہ معاملہ کیا ہے؟ مختصر یہ ہے، اپنے گھر آ جاتے ہیں، سوچ و وچار میں گم ہے، نماز عشاء پڑھنے کے بعد بستر پر سونے کے لیے پہنچتے ہیں، نیند نہیں آ رہی ہے، بمشکل نیند آتی ہے، جیسے ہی نیند آتی ہے مقدر جاگ جاتا ہے، قسمت کھل جاتی ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں تشریف لاتے ہیں اور ربیع بن سلیمان سے کہتے ہیں کہ اے ربیع بن سلیمان تو نے میری نسبت کا خیال رکھا، اے ربیع بن سلیمان تو نے میری نسبت کا خیال کیا اور میری جو ان بچیوں کی مدد کی، ان بچیوں کی ماں نے تجھے دعا دی تھی اللہ تعالیٰ تجھے حج کا ثواب عطا فرمائے، تو اے ربیع تو میری زبان سے سن، اللہ رب العزت نے تجھے حج کا ثواب عطا فرمایا ہے، اور اے ربیع میری ایک بیٹی نے تجھے دعا دی تھی کہ اللہ تعالیٰ تجھے اسی سال حج نصیب فرمائے، تو دیکھ سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ گواہی دے رہے ہیں، اور بتا کتنے لوگوں سے گواہی دلوا دوں کہ تو نے حج کیا ہے، اور میری جو ایک بیٹی نے گواہی دی تھی کہ اللہ، میری بیٹی نے ایک دعا دی تھی کہ اللہ تعالیٰ تجھے ہر سال حج نصیب فرمائے، تو اے ربیع تجھے مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تیری شکل کا ایک فرشتہ پیدا کیا ہے، وہ قیامت تک تیری طرف سے حج کرے گا اور اسے تجھ کا اور اس کے حج کا ثواب تجھے ملا کرے گا، اور اے ربیع میری جو چوتھی بیٹی
اس سیدہ کی، اس میری بیٹی کی جو چوتھی بیٹی نے تیرے لیے دعا دی تھی کہ قیامت کے دن اے ربی تمہارا حشر میرے نانا جان کے ساتھ ہو، تو میں تجھے خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوں، اے ربی میں تجھے خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوں کہ قیامت کے دن تیرا حشر میرے ساتھ ہوگا۔